کر دیے گئے۔ من قام ایمانا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں تراویح کی نماز ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، پچھلے جمعے کو بھی یہ بات عرض ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ایمان والے کی قیمت بڑھانے کے لیے کہ ایمان والا جمعے کے دن عبادت کرے گا، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، اس کی قیمت بڑھے گی، اس کی عظمت بڑھے گی۔ اور ایسے ہی پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ، وہ رمضان کا مہینہ اللہ نے مقرر کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عام دنوں کی بنسبت پابندیاں زیادہ کر دیں کہ عام دنوں میں دن کو تمہیں کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، میلاد کی اجازت ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ نے کچھ پابندیاں اضافی لگا دیں، اور اللہ نے کہا صبح سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں کھانے کی بھی اجازت نہیں، تمہیں پینے کی بھی اجازت نہیں، اور تمہیں میلاد کی بھی اجازت نہیں۔ یہ بات بھی عرض ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں جو ایمان والے پر لگائی ہیں، یہ کوئی سزا نہیں، ایمان والے کو تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ ان پابندیوں سے ایمان والے کی قیمت بڑھتی ہے۔ جس طرح کے جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، آج کل تو رکشے عام ہو گئے، گاڑیاں عام ہو گئیں، پہلے زمانے میں وہ تانگے چلتے تھے، تو اس میں وہ گھوڑا چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اور تو پہلے زمانے میں ایک عام گھوڑا ہوتا تھا، اور دوسرا وہ گھوڑا جس کو سدھارا جاتا تھا، جو اس کو ٹانگے کے آگے باندھا جاتا تھا، ریڑھی کے آگے باندھا جاتا تھا۔ عام گھوڑے کی قیمت تھوڑی تھی، سدھارے اور سکھائے ہوئے گھوڑے کی قیمت زیادہ تھی۔ اس پر ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑی کا بچہ ہوتا ہے، ماں کے ساتھ کبھی ادھر چھلانگ مارے کبھی ادھر چھلانگ مارے، اس کو باندھتے نہیں ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے گلے میں رسی ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو کلے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، وہ چھلانگے مارتا ہے، کہتے ہیں یہ تم نے کیوں میرے گلے میں رسی ڈال دی؟ خیر 2-4 دن اچھلتا ہے، پھر وہ مزاج بنتا ہے، پابندی لگ گئی، ہر جگہ تمہیں منہ مارنے کی اجازت نہیں، رسی گلے میں ڈال گئی، قلعے پر باندھ دیا۔ پھر گھوڑی کو جب لے کے چلتے ہیں تو اس بچے کو کوئی نہیں، گھوڑی چلتی ہے، ریڑھی کے آگے آگے چلتی ہے، بچہ ادھر بھی چھلانگے مارے ادھر بھی، اس کے گلے میں کوئی رسی نہیں ہوتی۔ پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے گلے میں بھی رسی ڈالتے ہیں، اور یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، جو دیہاتی ہیں خاص طور پر، یہ جو بیلوں کے ساتھ ہل چلانے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ہر گائے اور ہر بیل ہل نہیں چلاتا، پہلے اس پر محنت ہوتی ہے، اس کو سکھاتے ہیں، وہ اپنی ترتیب پر سیدھا ہل کو لے کے چلتا تھا، تو پھر گھوڑی کے ساتھ اس کا بچہ بھاگتا ہے، کبھی ادھر چھلانگ کبھی ادھر، جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے پیچھے درخت کی ایک شاخ کاٹ کے وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیا مصیبت، پہلے تو خود چلتا تھا اب اس کو بھی چلانا، 2-4 دن چھلانگے مارے گا، غصہ کرے گا، یہ پابندی بھی لگ گئی۔ بعد 2-4 دن 10 دن مہینہ گزرا، وہ لکڑی کھینچنے کا مزاج بنا، تو پھر مالک نے اس کو ریڑھی کے آگے باندھ دیا، تو 2-4 دن وہ روڈوں پر ٹھیک نہیں چلتا، ادھر ادھر چھلانگے مارتا ہے، لیکن کرتے کرتے یہ پابندیاں لگتے لگتے عام گھوڑے کی قیمت اور ریڑھی کھینچنے والے گھوڑے کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔
عام بیل جو کسائی ذبح کرتا ہے اور دوسرا وہ بیل جو ہل چلاتا ہے، ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوئی کہ ایک پر محنت ہوئی، ایک پر پابندیاں لگیں، ان پابندیوں کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر پابندیاں لگاتا ہے۔ پورا سال اللہ نے کچھ پابندیاں لگائیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، لین دین کو حلال کر دیا۔ سود کی اللہ نے پابندی لگائی کہ سودی لین دین کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تمہیں رشوت لینے کی، دینے کی اجازت نہیں، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی۔ یہ پابندی بھی لگ گئی۔ بازاروں میں جاؤ گے، گھر کی چار دیواری سے نکلو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں پر یہ پابندی ہے کسی کی بیٹی کو، بہن کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ باہر نکلو تو نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ ہاں، عورتوں کو بھی یہ حکم ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں۔ بعضی جگہ ایسی ہوتی ہیں عورتیں آ جاتی ہیں، مردوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ بھائی مردوں کا پردہ عورتوں کا نہیں ہے۔ نہیں، مردوں کے لیے بھی یہ پردہ ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھے، اور ایسے ہی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے، تو جانبین سے حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ پھر رمضان میں کچھ خصوصی پابندیاں لگتی ہیں کہ روزے کی حالت میں کھانے سے بھی، پینے سے بھی، جماع سے بھی، ان چیزوں سے اجتناب کرے گا، اس روزے دار کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اور وہ قیمت کیا بڑھے گی؟ قیامت والے دن، قیامت والے دن روزہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گا، طویل سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، دو سفارشی ہوں گے قیامت والے دن، دو بڑے سفارشی ہوں گے۔ ایک سفارشی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن ہوگا، اور دوسرا سفارشی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ ہوگا۔ قرآن بھی سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں، روزہ بھی سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا اے اللہ، تو میری سفارش قبول کر، میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، اللہ قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ پھر روزہ اللہ کے دربار میں آئے گا، روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، ضروریات سے روکے رکھا، اے اللہ تو میری سفارش بھی قبول فرما۔ اللہ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا، اللہ روزے کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے روزہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گا اور پھر اللہ سے اجازت چاہے گا، میں جو روزے دار ہیں ان کی مغفرت کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا صاحب صوم کو، روزے داروں کو ہاتھ سے پکڑ کر جہنم سے دور کر دو۔ ایسی سفارشوں کی ضرورت ہے۔ آج گناہ کے سفارش، آج گناہ کے گواہ موجود ہیں۔ چور نے چور کی زمین بھی گواہی دے گی، جہاں جس الماری سے پیسہ اٹھایا وہ الماری بھی گواہی دے گی، لوگوں سے چھینا لوگ بھی گواہی دے گی، میں بے حیائی میں مبتلا ہوں زمین گواہی دے گی، آسمان گواہی دے گا، اور تو دور کی بات میرا جسم جو ہے گواہی دے گا قیامت والے دن کی اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو آج اللہ نے موقع دیا ہے اپنی دینداری پر گواہ کہ روزہ بھی گواہی دے کہ میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، جماعت سے روک کے رکھا، حرام سے روک کے رکھا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایمان والا ہے۔ پھر قرآن بھی گواہی دے کہ راتوں کو اٹھ کر یہ قرآن پڑھتا ہے، راتوں کو پورے ساتھ، یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے، یہ تو اللہ نے موقع دیا۔ رمضان میں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس بیماری میں بھی مبتلا ہوں، آپ حضرات بھی۔ رات کو اللہ نے دی تھی عبادت کے لیے، لیکن ہماری راتیں بازاروں میں، سارے جوانوں کو دیکھو وہ ٹیموں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تاش میں مبتلا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی اور دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کے لیے وقت ہی نہیں، قرآن کے لیے وقت ہی نہیں۔ حالانکہ موقع تھا، اس موقع پر میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں 5 کام کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے عمومی وظیفے چھوڑ کر رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ جبریل امین آتے تھے، جبریل کے ساتھ
رسول پاک علیہ السلام قرآن کا طور کرتے تھے، جبریل حضور کو سناتے، حضور جبریل کو سناتے تھے۔ دوسرا عمل میں نے بتایا تھا ذکر کرنا، خصوصاً پہلے کلمے کا ذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت سے وظیفہ کرنا۔ تیسرا عمل یہ بتایا تھا استغفار کرنا، اس مہینے میں اللہ سے معافی مانگنا۔ چوتھا عمل بتایا تھا اللہ سے جنت کا سوال کرنا۔ پانچواں عمل یہ بتایا تھا اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو قرآن کی کثرت سے تلاوت ہو، قرآن کی کثرت سے تلاوت ہو، قرآن خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ پچھلے جو میں کوئی پہلے کی دفعہ عرض کیا ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں لیکن اس کو دیندار بھی بنائیں۔ بیٹا انجینئر ہو لیکن دیندار انجینئر ہو، بیٹا میرا وکیل ہو دیندار وکیل ہو، جج ہو دیندار ہو۔ یہ پرسوں کی بات ہے، اور میں نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ اس مہینے میں اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ بیٹی کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک والدین کے درجات کو قیامت والے دن بلند کر دیں گے۔ یہ بوڑھا باپ، یہ بوڑھی ماں اللہ سے عرض کرے گا اللہ جنت کا یہ درجہ اور منزل آپ نے مجھے دی ہے، میں نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں تھے۔ اللہ فرمائے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ تو خیر یہ پرسوں رات کی بات ہے، سحری کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا، ہمارے جاننے والے تھے، ان کا ایک بیٹا جج ہے، دوسرا بیٹا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی، ہمارے شاگرد ہیں وہ۔ تو سحری کا وقت ہے، وہ حاجی صاحب پچھلے صاحب ان کا انتقال، وہ بڑے بزرگ آدمی تھے، دیندار آدمی تھے۔ ایک بیٹا جو ہے جج ہے، دوسرا بیٹا عالم حافظ اور مفتی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا، ہماری سحری کی دعوت کی خواب میں، تو خیر میں ان کی دعوت میں چلا گیا، یقین مانے گہرا سبزہ ہے، اونچے اونچے درخت ہیں اور ساری زمین سرسبز نظر آتی ہے، اور میں نے جو دسترخوان دیکھا، دسترخوان میں سارے علماء ہیں، سارے طلباء ہیں، اور دعوت اس نے کی ہوئی ہے سحری کی۔ تو خیر جب سحری کے دسترخوان لگے، لمبے چوڑے دسترخوان لگے اس سبزے میں، تو یہ سارے علماء اور طلباء اس دسترخوان کی طرف جانے لگے، تو مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ان کو عمومی دسترخوان پہ جانے دو، آپ میرے ساتھ یہیں ادھر ہی بیٹھو۔ کہتا ہے میرے بیٹے کو جو جج ہے نا اس کا نام لیا، اور بیٹے کا نام لیا مفتی صاحب کا۔ کہتے ہیں ان دو بیٹوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس جگہ میں کچھ خصوصیات دی ہیں، میں عمومی دسترخوان پہ نہیں جاتا ہوں۔ میرا یہ جو بیٹے ہیں نا دو، ایک جج ہے اور دیندار جج ہے، میرے ایک ساتھی ہیں یہ جوائنٹ روڈ پہ، کہا کہ وہ جج صاحب میرے پاس نماز کے لیے آئے، ہم ماربل لگا رہے تھے، مجھے کہا مفتی صاحب کتنا خرچہ؟ کہتے ہیں میں نے کہا 3 لاکھ، تو کہتے ہیں 3 لاکھ کا چیک مجھے دے کے چلا گیا، کہا کہ یہ ماربل میں لگا دیں۔ اور ہمارے بھی ایک حضرت اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے بھی ماربل کے لیے اعلان کیا تھا، تو ایک حضرت میرے پاس آئے، مجھے کہا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگتا ہے، میں نے کہا نہیں لگتا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں صحیح جگہوں پر نہیں دیتے، زکوٰۃ دیتے ہیں صحیح جگہوں پر نہیں دیتے، فطرانہ دے دیتے ہیں صحیح جگہوں پر نہیں دیتے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی کو دو، میں فطرانے کا مستحق نہیں، زکوٰۃوں کا مستحق نہیں، مسجد کا نائب ان چیزوں کا مستحق نہیں، خادم کی یہاں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، زکوٰۃ دے گا تو مولوی کو دے گا اور کہیں لگتی ہی نہیں، فطرانے دے گا تو ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، جہاں دل کرتا ہے صحیح مصرف کر دیں، صحیح مصرف کر دیں، جہاں جو مستحق ہو، زکوٰۃ دینی ہے، فطرانہ دینا ہے، ایسی نظر مانی ہے، مستحقین کے حوالے کریں، ہمیں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے ہم کہ صرف انہیں کو دینی، صحیح مستحقین تک زکوٰۃ دینا فرض، مستحق کے حوالے کرنا یہ بھی فرض ہے، اور سب سے بڑے جو مستحقین ہیں یقین مانو کہ مدارس والے، مدرسوں کے حوالے کر دو، آپ لوگ بری ذمہ ہیں، باقی جن کو ہم دیتے ہیں کسی گھر میں ٹی وی رکھا ہے اور یہ LCD اور پتہ نہیں کیا کیا، جس ایک کی قیمت صاحب نصاب ہے، جیب میں اتنا بڑا موبائل پڑا ہوا ہے کہ وہ 74-75 ہزار سے اس کے اپنے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ہم نے بھی دڑا دڑ زکوٰتیں ان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت، زکوٰۃ دینا بھی فرض، مستحق کو دینا یہ بھی فرض ہے، مستحق کو دینا یہ بھی فرض ہے۔ تو خیر وہ ماربل کی ہمیں ضرورت تھی، میں نے اعلان کیا، ایک بزرگ میرے پاس آئے، کمالی صاحب زکوٰۃ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی صاحب نہیں دے سکتے، مجھے کہا میں دم درود کرتا ہوں، اس کا کوئی پیسہ اگر ملے تو وہ دے سکتا ہوں، میں نے کہا دے دیں، اور یقین مانے وہ کروڑوں نہیں، میں خود گواہ تھا، اربوں پتی آدمی تھا، کروڑوں نہیں،
3 بیٹے تھے، تینوں کی جو آپس میں وراثت تقسیم ہوئی نا تو وہ اربوں تقسیم ہوئے تھے، کروڑوں تقسیم نہیں ہوئے تھے. پہلے تو تقسیم نہیں ہو رہی تھی، 6 مہینے 8 مہینے سال لگ گیا، تقسیم ہوئی اربوں. خیر جو اگلے جمعے کو حاجی میرے پاس آیا، یقین مانو جھوٹ نہیں بول رہا، ایک رومال کھولا، دوسرا کھولا، میں تیسرے کا جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے کہا ہماری مسجد کا کام الحمدللہ رب العالمین ہو ہی گیا. 50 روپے کا نوٹ نکال کے مجھے دیا. مجھے کہا مولانا یہ 50 روپے ماربل میں لگانے ہیں. میں نے ایسے مذاکر کہا، میں نے کہا حاجی صاحب نیچے رکھ کے اوپر ماربل لگانا ہے؟ کہتے ہیں نا ماربل خرید کر لگانا ہے. تمہارا یہ ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ موقع ہے اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے بھی موقع دیا ہے، آپ کو بھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. اس مال کو اللہ کے راستے میں نہ میں چوکیدار بنوں نہ آپ چوکیدار بنیں، ورنہ یہ جہنم کے سانپ بن کے میرے گلے میں پھٹ ہوگا. میرے گھر کے ساتھ غریب، میں دسترخوان پہ 15 کھانے لگاتا ہوں، 15 نہیں نا آج 14 لگا دیں گے، ایک غریب کو دے دیں، کیا ہوتا ہے ایک مہینے. روزہ بھی تو اللہ نے اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ غریبوں کا درد سینے میں پیدا ہو، غریبوں کا درد سینے میں پیدا ہو کہ سارا دن بھوکا تو رہا ہے، یہ غریب کیسے گزارا کرتے ہو. میرے دسترخوان پہ تھوڑی چیزیں ہوں، ساتھ مسکین کو بھی تو تھوڑا سا بھیج دو. اس مہینے میں کچھ ان کو بھی تو مزے کروا دو، کچھ ان کے لیے بھی تو فراوانی کی کیفیت بنا دو. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ جب قادسالی ہوئی، حضرت عمر نے روزے شروع کر دیے. مدینے میں قادسالی نہیں تھی، دائیں بائیں کے علاقوں میں قادسالی تھی. عمر نے روزے شروع کیے. امیر المومنین روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا تاکہ میں خادم ہوں، میں ان کا ذمہ دار ہوں، میں ان کا امیر ہوں، تاکہ میرے اندر یہ درد مستقل رہے کہ میری رعایا کیسے وقت گزار رہی ہے، تاکہ بھوکا رہوں، ان کا درد سینے میں ہو کہ وہ بیچارے کیسے گزارا کر رہے ہوں. تو اللہ نے یہ روزے، اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ مالداروں کو بھی پتہ چل جائے غریب کیسے گزارا کرتے ہیں، یہ بھی تو بھوک سے پیاس سے ننگے گزارا کرتے ہیں. تو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اس مہینے میں تو سخاوت کر لیں، مساجد کے ساتھ بھی تعاون کریں، مدارس کے ساتھ بھی تعاون کریں. اور خصوصاً یہ پچھلے 2 سال سے جو حالات آئے ہیں، یقین مانے مدارس کے، ہم خود مدرسے چلا رہے ہیں، اتنے برے حالات ہیں، بلوں کے پیسے الگ ہیں. خان صاحب کی اتنی مہربانی ہوئی، لاکھوں کے بل آ جاتے ہیں، 8 لاکھ روپے کا بل بھی بجلی کا گیس کا آ گیا، 10 لاکھ کا بل بھی آ جاتا ہے، اور دوسرے جو اخراجات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو بڑی پریشانی ہے. تو مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون کریں. یقین مانیں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، صحیح جگہ پر ادا ہوگی. اور دوسری بات یہ عرض کرتا چلوں، یہ علماء کے ساتھ تعاون ہوگا، طلباء کے ساتھ تعاون ہوگا. یہ دین کے خادم ہیں، دین کے چوکیدار ہیں. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم قرآن کی محنت سے، حدیث کی محنت سے، فقہ کی محنت سے انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. کوئی سرکار کا فنڈ نہیں، کہیں سے کوئی پیسہ نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی ڈگری نہیں ہے. میں الحمدللہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے نبی کی شریعت کا یہ چوکیدار ہے. اس نے قرآن پر بھی پہرا دیا ہوا ہے، اس نے حدیث پر بھی پہرا دیا ہے. یہ ختم نبوت کے بھی پہرے دار ہیں، ختم نبوت کے بھی پہرے دار ہیں. ضیاء صاحب کا دور تھا، ایک جج صاحب سیٹ پہ بیٹھا تھا، سیٹ کا نشہ تھا، تو وہاں حدود اور قصاص جو ہماری شریعت میں چور کا ہاتھ کٹے گا، زانی کی گردن کٹے گی ایسے، اور جو کسی مسلمان پر تہمت لگائے گا ثابت نہیں کر سکے گا 80 کوڑے لگیں گے، شرابی کو کوڑے لگیں گی، اس کو حدود کہتے ہیں. ایک جج صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس نے ریمارکس دیے، کہا یہ نبی کی شریعت کے یہ حدود اور قصاص یہ وحشیانہ قانون ہے. کون سا قانون ہے؟ یہ وحشیانہ قانون ہے. جج صاحب نے اپنے ریمارکس دے دیے، علماء کو یہ بات پہنچی. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ضیاء صاحب سے بڑا تعلق تھا. انہوں نے علماء کو بلایا، جج صاحب نے بکواس کرنا تھا کر دیا. 50 علماء کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا جج سے جلوس کریں گے، نقصان یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قانون ہی نہ بن جائے. 50 آدمیوں کی کمیٹی بنی. 50 آدمیوں کی کمیٹی ضیاء الحق صاحب کے پاس پہنچ گئی کہ آج سیٹ پر بیٹھ کر جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ نبی کی شریعت میں یہ جو حدود اور قصاص کا قانون ہے یہ وحشیانہ قانون ہے.
لہٰذا اس عدالت کے ججوں پر علماء کو مقرر کرو کہ اس جج کے فیصلے پر علماء نظر ثانی کریں۔ تو ضیاء الحق بھی دیندار آدمی تھا، بکا ہوا مال نہیں تھا، بکاؤ مال نہیں تھا۔ ضیاء صاحب کو بات سمجھ آ گئی، 5 علماء کی کمیٹی بنائی، جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، پیر اکرم شاہ صاحب تھے، 3 اور بڑے بڑے علماء تھے کہ ہمارے ججوں پر یہ نگران مقرر ہوئے تھے۔ یقین مانے یہ مدارس والے، یہ علماء، یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ بھوکے پیاسے رہنے والے، یہ خدا کی قسم ہمارے قرآن کے بھی چوکیدار ہیں، یہ ہمارے حدیث کے بھی چوکیدار ہیں، اور نئے اٹھنے والے فتنوں کو دبانے کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اور ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرے دار بھی یہی ہیں۔ تو مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور تعاون نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ سے تو بتا دیں تو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، علماء کے ساتھ کر سکتے ہیں، طلباء کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اکثر یہ نوجوانوں کو دیکھا ہے یہ بات کرتے ہیں۔ ہم بھی پھر سن کے کئی دفعہ ٹھک ہمارے اندر بھی یہ ٹھک ہوتی ہے کہ ان علماء کا مسجد کے اندر رہنا ہی مناسب تھا، ان کو سیاست سے کیا تعلق؟ میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، ایک جملہ نہ سیاست کا کہا ہے نہ سنا ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے جو دین کے جس شعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، خدا کی قسم اللہ کے لیے عرض کرو اعتراض نہ کرو۔ اللہ جو موقع دیتا ہے، جو کرنے کی توفیق دیتا ہے وہ کرے، کسی پر اعتراض نہ کرے۔ کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے اعتراض نہ کرے، کوئی امامت کرا رہا ہے اعتراض نہ کرے، کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اعتراض نہ کرے، کوئی تبلیغ میں لگا ہے اعتراض نہ کرے، اور کوئی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے اعتراض نہ کرے۔ جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کریں، کسی پر اعتراض نہ کریں۔ یہ سارے کے سارے میرے نبی کی زندگی کے شعبے ہیں۔ میرے نبی نے حکومت کی ہے، مدینے کی حکومت کس کے پاس تھی؟ حنین کی حکومت اللہ نے کس کو دی تھی؟ اور تبوک تک حکومت اللہ نے کس کو دی تھی؟ کیا ابو بکر نے حکومت نہیں کی رضی اللہ عنہ؟ کیا حضرت عمر نے حکومت نہیں کی ہے؟ حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 سال تک حکومت نہیں کی؟ تو یہی تو سیاست تھی۔ تو کسی پر اعتراض نہ کریں، کسی پر اعتراض نہ کریں کہ سارے میرے نبی کی زندگی کے شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کون سا شعبہ دے دیا، کسی کو کون سا شعبہ دے دیا۔ تو آج کل کے نوجوان کی اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائی مولوی ہوتا، مسجد ہوتی، مسجد ہوتی، ساتھ تسبیح ہوتی، بس قرآن اللہ اللہ کرتا، مولوی کو سیاست کی کیا ضرورت؟ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ میری اپنی ذہنیت ہے۔ یقین مانے آپ لوگوں نے ملک بنایا ہے، ہمارے اسلاف نے ملک بنایا ہے، اور آپ یہ جملہ سنتے ہیں، اس ملک کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک جملہ یہ بات ذہن میں رکھنی، یہ جو ملک بنا ہے اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ نے سنی ہوگی، سن رہے ہوں گے، اس ملک کا قانون قرآن اور حدیث ہوگا۔ یہ ہمارے مطالعہ پاکستان اور اس میں دستور پاکستان میں جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، پاکستان کا قانون قرآن اور سنت۔ اب تیسری بات آپ نے یہ تھوڑی سی سوچنی ہے کہ میرے ملک کا قانون قرآن ہوگا، سنت ہوگا، اور اس قرآن اور سنت کو نافذ کرنے کے لیے رحمان مالک اور برادرز جو کل والا جن کو نہیں آتی وہ قرآن کے قانون نافذ کریں گے، اور جن کو الٹا سیدھا استنجا نہیں آتا، جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا، جن کو ایمان کا پتہ نہیں، یہ سارے ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی لوگ ہیں۔ جو خاتم النبیین کا قرآن کا لفظ زبان سے نہیں کہہ سکتا، وہ آپ کے ہیں قرآن نافذ کرے گا، میرے نبی کی زندگی نافذ کرے گا، ریاست مدینہ کے قانون زندہ کرے گا۔ یہ میری اور آپ کی یہ بے وقوفی ہے۔ تو یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا۔ اس ملک کا قانون قرآن اور حدیث ہے، تو پھر قرآن اور حدیث کو نافذ کرنے کے لیے علماء ہوں گے تو کام چلے گا، ورنہ یقین مانے ایسے ایسے قانون، اور ابھی بھی قانون بن چکا۔ آپ کی مسجد آزاد نہیں، آپ کا مدرسہ آزاد نہیں، اب آپ کی مساجد آپ کو وقف فی سبیل اللہ زمین نہیں کر سکیں گے، قانون بن گیا اس حکومت میں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، یہ قانون بن گیا، کسی نے زمین دینی ہے تو ڈی سی صاحب کو دے دیں، ملک کے وزیر اعظم کو دے دیں۔ آج کے بعد آپ جو زمین دیں گے حکومت کے نام پہ ہوگی، مدرسے کو دیں گے حکومت کے نام پہ ہوگی، اور پیسوں کی تو یہ گزشتہ 2-3 سال سے تو باقاعدہ وہ پورا آڈٹ کرتے ہیں، کہاں سے آیا، کدھر خرچ ہوا، کتنا ہوا، کتنی آمد ہے اور کتنا وہ ہے۔ یقین مانے یہ سراسر
یہ تو ہمیں ایسے باندھنے والی بات، اور ایک وقت ایسا آئے گا، میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اور میں نے غفلت کی اور اس قانون کو مان لیا تو پھر اس ممبر پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوگی۔ جو سرکار کہے گی، جو امریکہ کہے گا، جو روس اور چائنا کہیں گے، یقین مانو انہی کی بات ہوگی، انہی کی چاپلوسیاں ہوں گی ممبر رسول پر بیٹھ کر۔ پتہ نہیں بات کہاں کی تھی، کہاں نکل گئی۔ دوبارہ رمضان کے مہینے میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کی کثرت سے تلاوت ہو اور پہلا کلمہ کثرت سے پڑھیں، اور ایسے ہی استغفار بھی کثرت سے ہو، اللہ سے جنت کی طلب ہو، جہنم سے پناہ ہو۔ آخر میں ایک چھوٹی سی روایت عرض کرتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا حل فیکم غریب، ارے بھائی تم میں کوئی اجنبی اور اوپرا آدمی تو نہیں ہے؟ اور رسول پاک علیہ السلام کی مراد تھی کوئی یہودی تو نہیں بیٹھا ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی یہودی ہماری مجلس میں نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اغلقوا الباب، دروازوں کو بند کر دو، کنڈے لگا دو۔ اللہ کے نبی نے دروازوں کو کنڈیاں لگوا دی، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو اوپر کر لو، ایسے ہاتھ کروا دیے۔ جب صحابہ نے ایسے ہاتھ کی تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، آپ لوگ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے صحابہ نے ہاتھ ایسے کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ابشروا قد غفر اللہ لکم، خوش ہو جاؤ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر چکا۔ تو تنہائیوں میں بیٹھ کے چلتے پھرتے یہ اللہ نے موقع دیا، پتہ نہیں اگلے سال کس کو موقع ملے، کس کو نہ موقع ملے۔ پچھلے سال کئی ایسے خوبصورت جوان تھے ہمارے ساتھ، اس سال نظر نہیں آتے، اور اگلے سال ہو سکتا ہے لوگ مجھے جا کے دفن کر دیں۔ نہ جوانی پر اعتبار کریں، نہ بچپن پر اعتبار ہو، نہ بڑھاپے پر اعتبار ہو۔ آج کا دن اللہ نے دیا ہوا یہ موقع ہے، تو اللہ سے معافی بھی مانگی اور یہ فیصلہ کریں کہ اب میرے جسم سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔